السلام علیکم دوستو. 15 جنوری ہے اور ایران کے ارد گرد کی صورتحال ابھی بھی کافی کشیدہ ہے. فی الحال امریکہ کی طرف سے اور مغربی ذرائع ابلاغ میں کچھ معمولی سی خاموشی نظر آتی ہے، اور اس سے کچھ تاثر یہ بن رہا ہے کہ شاید کشیدگی میں کمی ہو رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ڈی ایسکیلیشن ہے، یعنی حالات میں کشیدگی میں کمی ہے، یا پھر ایک محض عارضی وقفہ ہے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی ایک بھرپور مشترکہ کارروائی سے پہلے کا. اب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک پریس کانفرنس میں یہ الزام لگایا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں حالیہ مظاہروں میں باقاعدہ کردار ادا کیا اور مسلح افراد اس میں سامنے آئے. انہوں نے باقاعدہ رائفلز، مختلف قسم کی اور گرینیڈز استعمال کیے تاکہ ہلاکتوں میں اضافہ کیا جا سکے اور پھر صورتحال کو سنگین بیان کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس مبینہ آڈیو پیغامات، دستاویزات اور قیدیوں کے اعترافات موجود ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح وہ کسی کے اعلی کار بن کے انہوں نے ان مظاہروں میں شرکت کی. اور عراقچی نے کہا کہ پولیس اسٹیشنوں، سرکاری گاڑیوں، مارکیٹوں، ایمبولنسوں اور درجنوں مساجد پر حملوں کے لیے ان کا دعوی نقد ادائیگیاں کی گئیں. اور ساتھ میں یہ کہا کہ 8 سے 10 جنوری کے دوران جو پرتشدد کارروائیاں ہوئی ہیں ان کی منصوبہ بندی باہر سے ہوئی، اور یہ دراصل جو 12 دن کی جنگ تھی گزشتہ سال جون میں، اسی کی ایک کڑی تھی. جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو ویلاگ میں یہ کہا کہ اصل میں گزشتہ سال ہونے والی جنگ پہلا مرحلہ تھا، جس میں ایرانی ریاست کو سافٹ کیا گیا، اس کے نیوکلیر سائنٹسٹ کو مارا گیا، فوجی جو ٹاپ قیادت تھی اس کا صفایا کیا گیا، اور اب یہ تھا کہ مظاہروں کے ذریعے ایرانی حکومت کا تختہ الٹا جائے. اب سعودی وزیر خارجہ نے ایرانی اپنے ہم منصب سے عباس عراقچی سے براہ راست بات چیت کی ٹیلی فون کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ قطر اور عمان کے وزرائے خارجہ نے بھی ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ علیحدہ رابطے کیے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ چاروں ممالک جو ہیں خطے میں کشیدگی کو کم سے کم رکھنے اور اتحاد اپنا برقرار رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور اسی لیے جو ایران نے چند گھنٹوں کی بندش کے بعد اپنی فضائی حدود بھی دوبارہ کھول دی، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ایران نہ تو کوئی امریکی اڈوں پر حملے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور نہ ہی اسے اب کوئی خطرہ ہے امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے کسی حملے کا. اور ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی حکومت کسی بھی صورت میں تصادم نہیں چاہتی ہے، اور کوشش کی یہی ہے کہ کشیدگی کو کم رکھا جائے. اس طرح امریکی فوج کے جو بعض دستوں کا انخلا تھا العبید ملٹری بیس سے، اس پہ بھی وہ بھی اس وقت ہوا جب کہ ایران نے واضح کر دیا تھا کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو پھر خلیج میں موجود امریکی اڈے اس کے جائز اہداف ہوں گے. اور اس اقدام کو کئی مبصرین واشنگٹن کی جانب سے رسک کم کرنے کی کوشش کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندرونی حالات، کہ امریکی اور اسرائیلی قیادت کے خلاف جو مظاہرین کی حمایت میں جو بیانات تھے، یعنی حکومت مخالف مظاہرین کے حق میں جو بیانات دیے امریکہ اور اسرائیلی قیادت کی طرف سے، اس کے بعد ایران میں قوم پرستی کی ایک نئی لہر نے جنم لیا، اور مغرب مخالف، امریکہ مخالف ایک جذبات تھے وہ کافی ابھرے. اور پھر حکومت نے بھی ان بیانات کو جو مغربی حکومتوں نے دیے مظاہرین کے حق میں، اس کو استعمال کرتے ہوئے ملک کے اندر مختلف شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے جلوس آرگنائز کیے، محض یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ایران کے اندر اس وقت کوئی انتشار نہیں پایا جاتا، بلکہ لوگوں کی غالب اکثریت اپنی حکومت کے ساتھ ہے. دوسری بڑی وجہ علاقائی سطح پر ایران کو ملنے والی براہ راست بالواسطہ حمایت ہے. سعودی عرب، عمان، قطر، کویت اور عراق جیسے ممالک اس وقت کسی نئی جنگ یا مازآرائی کے حق میں نہیں ہیں، نہ ہی وہ ایران کے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں. اور ان ممالک نے واضح طور پر پیغام دیا ہے
کہ خطے کا امن اور معاشی استحکام کسی بھی نئے تنازع سے زیادہ اہم ہے، جس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات، جس کو سہولت کار سمجھا جاتا ہے اسرائیل کا، وہ بھی کسی حد تک تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔ یمن میں، لیبیا اور صومالیہ میں اسرائیل کے مقاصد کو آگے بڑھانے کی وجہ سے پہلے ہی سعودی عرب نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا تھا، اور اس کا نتیجہ بھی مثبت برآمد ہوا، جبکہ صومالیہ میں اور یمن میں جو متحدہ عرب امارات کے حامی دھڑے تھے، انہوں نے کسی حد تک لا تعلقی کا اظہار کیا متحدہ عرب امارات سے۔ اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے علاقے میں امریکی اور اسرائیل کی کوششیں بھی تنہائی کا شکار ہو گئی ہیں، یعنی امریکہ کو دو محاذوں کا پہ سامنا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ ایران کے اندر قوم پرستانہ رد عمل، اور دوسری طرف خطے کے جو اہم ممالک ہیں ان کی جانب سے تصادم کی مخالفت اور بالواسطہ طور پر ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ اب اس سے ظاہر ہے کشیدگی مکمل طور پہ تو ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن کے آثار کچھ دکھائی دے رہے ہیں، اور جو شاید امریکہ اور اس کے اتحادی یہ بھی نتیجہ اخذ کر چکے ہیں کہ دباؤ، دھمکیوں اور بیان بازی سے نہ تو ایرانی قوم پرستی کو کمزور کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی خطے کو اپنے ساتھ مکمل طور پر ہم آواز بنایا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ امریکہ نے یہ تمام صورتحال پیدا کیوں کی؟ وینزویلا اور ایران کے خلاف جو امریکہ کی دباؤ کی جو مہم تھی، اس کا مقصد کیا چین جیسے ممالک کو رعایتی تیل کی فراہمی روکنا تھا، جو کہ کیونکہ یہ دونوں ممالک ایران اور اس کے ساتھ ساتھ روس اور وینزویلا تمام تر پابندیوں کے باوجود چین کو سستا تیل فراہم کر رہے تھے۔ اب عالمی توانائی کے مارکیٹ میں امریکی اثر رسوخ بڑھانا، اور جو توانائی کے ذرائع ہیں جو کہ چین، جس کو امریکہ نے اپنا ایک کھلا دشمن قرار دے رکھا ہے، اس پر سستی توانائی کے حصول کے تمام دروازے بند کرنا ہے۔ اب وینزویلا پہ بالواسطہ طور پہ حملہ کر کے، وہاں سے اس کے صدر کو اغوا کر کے ممکنہ طور پر ایرانی تیل تک براہ راست رسائی اب امریکہ نے کم کر دی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صدر نکولس مادورو کے جو 3 جنوری کو جب وہاں کو اس کو اغوا کیا گیا وینزویلا سے، اس وقت تک وینزویلا چین کو کوئی تقریباً 4 لاکھ بیرل تیل روزانہ فراہم کر رہا تھا، اور چین کی یہ سمندری جو خام تیل کی درآمدات کا تقریباً 4% تھا۔ اب یہ ظاہر ہے براہ راست متاثر ہو گیا، اسی لیے ایران بھی چونکہ دوسرا اہم ذریعہ تھا چین کی انرجی ضروریات کے لیے، یعنی تیل کی درآمدات کے لیے، اس پہ بھی اب زبردستی کرنے کی کوشش کی امریکہ نے۔ یعنی بنیادی ہدف جو تھا، اصل ہدف جو ہے وہ چین ہے، چین کو سستی توانائی کے ذرائع کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ اس کی معیشت جس انداز سے پھیل رہی ہے اس کو کچوکے لگا سکیں۔ اور جو وینزویلا اور چین نے چند دن پہلے ایک معاہدہ بھی کیا تھا صدر مادورو کے اغوا سے پہلے، وہ ایک محض تجارتی معاہدہ نہیں تھا، یہ ایک وسیع تر جغرافیائی معاشی تعلق کا حصہ تھا، جس میں پابندیوں کے باوجود کافی عرصے سے وینزویلا بیجنگ یعنی چین کو تیل فراہم کر رہا تھا۔ موجودہ صورتحال کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ ایران میں جو مداخلت امریکہ کرنا چاہتا تھا، فی الوقت اس میں کچھ کمی آئی ہے، براہ راست حملوں کا خطرہ کسی حد تک کم ہوا ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ کیا واقعی ایک اسٹریٹجک وقفہ ہے کسی بڑے حملے سے پہلے۔ اور تیسرا یہ کہ چین کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کے وینزویلا کے بعد ایران سے بھی اب اس کو سپلائیز جو ہیں تیل کی وہ خاصی حد تک محدود ہو جائیں گی، اور صورتحال مجموعی یہ ہے کہ امریکی دھمکیوں کی جو اسٹریٹجی محض ایران یا وینزویلا کو سزا دینے کی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد عالمی توانائی کے بہاؤ کو اس طرح سے بدلنا ہے کہ جغرافیائی سیاسی حریف یعنی چین کمزور ہو، اور اس کے جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز ہیں وہ محدود ہو جائیں، اور عالمی تیل کی منڈی میں امریکی اثر و رسوخ کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔